दस्तारों को आप देख रहे हैं, ये मेरे बाबा जी ये मेरे बाबा जी की दिखाई इनायत है। हर शख्स मेरे बाबा जी के फैज का मोहताज है, इसलिए कि बाबा जी शेख बदरुद्दीन जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हीरा तराशा कि जिसने आगे अपने बहुत सारे मोती बखेर दिए। अब इन मोतियों को आप देखेंगे तो आपकी आंखें ठंडी होगी और ये मंजर आपको क़यामत के दिन नजर आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बंदा सच बोलने वाला हो, पूरा तोलने वाला हो, यकीन करे मोहम्मद अरबी के गुलामों की सफ में खड़ा होगा। मैं कहता हूँ कि यार हम सब क्यों ना इस तरफ आ जाएं, जो दूर है वो मेरे नजदीक आ जाए, जो राब्ते में नहीं है वो राब्ते में आ जाए। मैंने वादा किया था कि आइंदा 3 माह के बाद मैं उन लोगों को भी दस्तारें दूंगा जिनकी इजाजत मिली, लेकिन सच्ची बात कह रहा हूँ, मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने जब दरखास्त पेश की है तो मुझे इजाजत नहीं मिली। फरमाया कि अभी इनका इम्तिहान और है, इनको और वक्त दिया जाए, अपने आप को बेहतर करने, अपना ज़ाहिर भी बेहतर करें, अपना बातिन भी बेहतर करें, तब जाके इनको दस्तारें मिलेंगी। दस्तारें इतनी सस्ती नहीं है, सच्ची बात है, मगर मैं कहता हूँ कि हमें बिन मांगे मिली है और इतनी सस्ती मिली है कि हमारे पास कुछ अहलियत नहीं थी, बिन मांगे मिल गई, बगैर अहलियत के मिल गई। मैं कहता हूँ कि अगर शेख के ताबे होके चलोगे तो सच्ची बात है अल्लाह जल्ल शानो को इस काबिल कर देंगे। जैसे मेरे बाबा जी हुजूर को अल्लाह ने इस काबिल किया कि आज दुनिया में उनकी कदमों को चूमती है और उनकी कब्र अकबर पे 70 हाफिज कुरान करीम पढ़ा करते हैं और 70 बच्चियां कुरान करीम पढ़ा करती हैं। मैं कहता हूँ कि यार ऐसे सभी क्यों ना बन जाए, अपनी औलाद को भी हाफिज कुरान बनाएं, अपनी औलाद को आलिम दीन बनाएं और दीन का दर्द अपने सीनों में लेके जाएं, अपने बच्चों के दिल में भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत को उजागर करते। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से भी ये दरखास्त करूंगा कि वो भी अपने घरों में ये माहौल पैदा करें कि उनके बच्चे दुरूद सलाम की बहारें आम करते। सच्ची बात है अल्लाह के वलियों के साथ प्यार करना शुरू करते। तो मैं अपनी बात को समेटता हूँ कि साहबजादा वाला शान साहबजादा सलाहुद्दीन काजी सरकार इस वक्त मेरे साथ जिस तरह शाना बशाना चल रहे हैं, मैं सच्ची बात है इनका शुक्रिया भी अदा करूं तो कोई उसकी औकात नहीं है। तो ये बहुत कम लफ्ज़ है कि अगर मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कह दूं कि इनका बहुत शुक्रिया, तो ये बहुत कम लफ्ज़ है। मैं कहता हूं कि इनके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि जिस तरह इन्होंने अपना तन मन धन सिलसिले के लिए पेश किया है। और ये जो बच्चियों का दर्स है इसकी जगह माशाल्लाह साहबजादा वाला शान साहबजादा साजिद भाई ने खरीद के दी थी 25 लाख रुपए में, और उसके बाद उसकी तामीर के सिलसिले में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो मेरे पीर खाने का है, जिनमें मेरे साथ शाना बशाना चलने वाले बाबा जी सलाहुद्दीन काजी साहब। और इन खिदमतों का सिला आज ये अपने खानवादे में इन बच्चों के सरों पे वो दस्तार सजाएंगे इस उम्मीद के साथ कि ये भी मोहम्मद अरबी के वो गुलाम नजर आएंगे। आज भी आप इनको देख लें, जब अगले साल आएंगे इनके चेहरों पे सुन्नत रसूल सजी होगी और इनके सीनों को नूरे मार्फत से रोशन कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ फैज़ तो सभी के पास इन्हीं का है। आज ये अपने दस्ते करम से ये सबको दस्तारें पहनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इन दस्तारों के हवाले से अगर किसी को कोई गिला शिकवा होगा तो मुझसे कर ले, खुदारा किसी भी किस्म की कोई बात अपने दिल में लेके न जाए, वरना क्या होगा अल्लाह जल्ल शानो नाराज हो जाए। सच्ची बात है, जिस बात का जिस हिकमत का आपको पता नहीं है वो बात कभी न करें। दूसरी बात मैं अर्ज करता हूँ, साहिब को देखना हर बंदे की बात है, बातें तो कोई कोई देखता है, लिहाजा खुदारा जिसकी बातें भी नजर नहीं है वो तो मुक्तदी है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो खामोशी का इजहार करते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि ये आज मेरे बाबा जी हुजूर की तरह चेहरे पे बाज तो दाढ़ी सजाए हुए बाज के दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये मोहम्मद अरबी के वो गुलाम होंगे जो मेरी जिंदगी के बाद भी काम करते रहेंगे। जिस तरह आज ये इनका पूरा खानवादा मेरे साथ शाना बशाना चल रहा है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी के बाद इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इनकी बड़ी काविशें होंगी। लिहाजा किसी के दिल में कोई मलाल हो तो अपने मलाल को ख़त्म कर दे, अपने रंज को ख़त्म कर दे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, साहबजादा वाला शान साहबजादा कमरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र अकबर पे अल्लाह करोड़ा रहमतें फरमाए। वो मुझे फरमा गए थे कि बेटा मेरे बाद अगर मेरी दस्तार किसी को देनी हो तो तैयब बेटा है उसको जरूर अता कर देना, और वो फरमा गए थे कि मेरा उमर बेटा है उसे जरूर अता कर देना। ये उनकी वसीयत पे आज हो रहा है।
تو لہٰذا کسی کے دل میں اگر یہ بات ہو کہ یہ صرف پیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پیسوں کی وجہ نہیں، میں کہتا ہوں پیسے تو ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے لاکھوں میں قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، مگر پوچھئے ان لوگوں سے جو لاکھوں لے کے آتے ہیں، میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ مجھے دینے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں، لیکن سچی بات ہے میرا دل بھی ہے، میں جب تک شیخ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی میں کبھی پیسے قبول نہیں کرتا، پوچھ لیتا ہوں کہ حضور اس کے قبول کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ان کے خان والے کے ہر فرد کی دستار بندی ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کو جو بچے جو بڑے اس وقت یہاں پہ نہیں پہنچ پائے وہ انشاءاللہ جیسے ہی پہنچیں گے ان کا حصہ موجود ہے۔ تو میں ان کے نام بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو بھی میری زندگی کے بعد کم از کم آپ کے علم میں تو ہوگا کہ یہ بابا جی کہہ کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے درمیان بھائی محمد نواز جمجوہا صاحب موجود ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ان دونوں صاحبزادوں کے پہلوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ان پہ کرم ہے کہ یہ مصنف بھی ہیں، بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ ان کے ساتھ میرے بابا جی کا والہانہ پیار بھی تھا اور محبتیں بھی تھیں۔ ان کے ساتھ میں نے اپنے بابا جی کی موجودگی میں گفتگو بھی سنی ہے۔ بابا جی ان کا جتنا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، آج ان کے لیے بھی بابا جی حضور کی اجازت سے دستار کی اجازت مل چکی ہے، اگرچہ یہ بیت بھی کسی اور سلسلے میں ہیں، نقشبند سلسلے میں ہیں، ان کے صاحبزادوں کی دستار کی منظوری بھی ہو چکی ہے۔ الحمدللہ وہ پہلے سے ہی مکمل ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا ان پہ بڑا کرم ہے۔ ابھی میں نام بولوں گا، وہ سامنے تشریف لائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے الحمدللہ۔ اسی طرح پھر عبدالاحد بیٹا ہے، اسی عرس پہ ان کی منظوری ہو چکی تھی، لیکن مجبوری کی بنا پہ یہ پہنچ نہیں پائے تھے، لیکن آج تشریف فرما ہے، ان کی دستار بندی بھی ہوگی۔ اور قبلہ ہمارے صاحبزادہ والا شان طیب غازی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں بھی ڈیوٹی دی ہے، حرم کعبہ میں بھی ڈیوٹی دی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ بھی ان پہ خوش ہیں اور بابا کی حضور بھی ان پہ خوش ہیں۔ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ قمر الدین سرکار بھی ان پہ خوش تھے، لہٰذا ان کو بھی آج دستار عطا کی جائے گی۔ اسی طرح انس بیٹا ہے، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ فاروق صاحب کا بیٹا، ان کو بھی دستار ملے گی۔ اسی طرح کامران منیر ہیں، یہ باقی نصرت صاحبہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی دستار بندی سے نوازا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جو میرے لیے یونیورسٹی میں راہ پہنچایا کرتے تھے جب میرے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اور بابا جی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شیخ قمر الدین سرکار نے کہا بیٹا نہیں پڑھنا ہے آگے، تمہارا جتنا خرچ ہوگا میرے ذمہ ہوگا۔ اور ان کی ڈیوٹی لگی تھی صاحبزادہ کامران کی، ابھی وہ اٹھیں گے تو آپ دیکھ لیں گے، یہ میرے پاس جا کے میرے خرچ پہنچایا کرتے تھے، میرے تمام طرح اخراجات میرے پیر کھانے کے ذمہ تھے۔ اس سے بڑھ کے میں اور کیا بتاؤں آپ کو۔ اسی طرح صاحبزادہ والا شان محمود نواز ہیں، یہ جمجوہا صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی بھی دستار ہوگی۔ مسعود نواز بھائی کی بھی دستار بندی ہوگی۔ اس کے علاوہ یوسف قاضی اور یونس قاضی، یہ ان کی ہمشیرہ ہیں، قاضی فرض صاحبہ، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ ہر لحاظ سے آج بھی میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی محبت ہے اس سلسلے کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ ان کے صاحبزادے کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں آ سکے، وہ جب بھی آئیں گے ان کا حصہ موجود ہے۔ اسی طرح سلمان فاروق صاحب ہیں، صاحبزادہ فاروق صاحب کے صاحبزادے، وہ بھی جب آئیں گے ان کا حصہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح آصف غازی صاحب ہیں، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صلاح الدین غازی صاحب کے صاحبزادے، ان کا حصہ بھی موجود ہے انشاءاللہ۔ جیسے ہی اللہ جل شانہ کو منظور ہوگا وہ تشریف لائیں گے۔ ظاہر بات ہے گھر سے کراچی سے چل کے آنا یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن اتنی علالت کے باوجود آپ تشریف لائے، آپ کی اہلیہ محترمہ تشریف لائیں، اور طیب بیٹا آیا اور آصف بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آیا تاکہ گھر میں بھی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ اسی طرح صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ قمر الدین سرکار کے صاحبزادے محمد عمر اور محمد عمر قمر، وسیم قمر اور نومی قمر، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بھی جب تشریف لائیں گے ان کا حصہ بھی ضرور ان کو ملے گا، اور اللہ جل شانہ ان کو بھی اپنے نیک مقبول بندوں میں قبول فرما لے گا۔ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ نجم الدین سرکار ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ان کی قبر اکبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ نصیحتیں کی تھی وصیتیں کی تھی میرے علم میں ہیں. الحمدللہ عبداللہ حق کے ساتھ ساتھ محمد علی نجم کو بھی دستار دی جائے گی لیکن جب وہ آئیں گے. اسی طرح احمد بیٹا جو ماشاءاللہ بہت نعت خواں بھی ہیں، کراچی میں ان کا ایک نام ہے اور اگر اسلام کے ثنا خواں ہیں، ان کو بھی اللہ جل شانہ کے کرم سے آج دستار کرنی ہوگی. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے گوش گزار کی، اگر کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو دور کر دے. تو لہٰذا یہ سارا فیض اسی گھرانے کا ہے. یہ آپ کے سر پہ بھی جو دستاریں ہیں نا، یہ اسی گھرانے کی دستاریں. جو آپ کے سر پہ جو آپ کے اوپر اوڑھے ہوئے جو فرقے ہیں نا، یہ بھی انہی کے گھرانے کا فیض ہے. جو ان کو نہیں مانے گا وہ یاد رکھے کہ اس کی دستار کی بھی کوئی ویلیو نہیں، اس کے فرقے کی بھی کوئی ویلیو نہیں. میں اس سے بڑھ کے اور کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا دستاریں بھی یہ جگہ بنانے کے لیے یہ لنگر یہ آخر کے لیے اور بولے جتنا بھی کنٹریبیوشن ہے معاملات چل رہے ہیں، ان میں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ فاروق صاحب کے برادر اللہ ہیں احسان الہی صاحب. یقین کریں انہوں نے تو میرا دل جیت لیا، اتنی محبت والی. اللہ تعالیٰ کو مزید برکتیں عطا کرے. ان کا حصہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی میں کہتا ہوں یار سارے حصے انہی کے ہیں. جب چاہیں گے جس کو چاہیں گے اپنے ہاتھوں سے نواز دیں گے. سچی بات ہے. تو لہٰذا میں نے تو ان کو یہاں تک آفر دی تھی کہ آپ دستاریں لے جائیں اپنے گھر میں دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس لیے کہ آپ مالک ہیں. ہماری دستاروں کی ویلیو بھی آپ کی وجہ سے. اس سے بڑھ کے اور میں کیا کروں. اللہ جل شانہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی